الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور باوقار سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، سورہ المومنون کی ابتدائی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورہ مبارکہ جو قرآن کے 18ویں پارے میں ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کامیابی کے چند اسباب کو بیان کیا ہے. ان اسباب کو کہ جن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کامیابی کی گارنٹی دی ہے. وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب جو اللہ نے بیان کیے، ان میں سے پہلا سبب تدبر قرآن ہے. قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن میں اتر جانا اور قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اصل تدبر قرآن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ افلم یدبروا القرآن ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کہ کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا، یا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے یعنی باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا. اس آیت میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب قرآن کے اندر غور و فکر کرے گا، قرآن میں تدبر کرے گا، ان ساری چیزوں کو انسان پائے گا جو اس کی کامیابی کی پہلی دلیل ہوا کرتی ہے، جو اس کی کامیابی کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، تو ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا. دوسرا سبب اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آپ کو رسول کی معرفت ہونی چاہیے. رسول کی معرفت اگر آپ کو حاصل ہوگی، رسول کون ہے، رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہے، رسول کی اتباع کیسے کی جائے، ان تمام چیزوں کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو انسان پہچان لے، اس پہ عامل ہو جائے، اسی میں انسان کی کامیابی. اللہ نے کہا کہ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ وہ کیا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے وہ منکر ہو رہے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ جو نبی کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد بھی نبی کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے، اور جس نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں، پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو، اپنے رسول کو پہچانیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز کامیابی کے اسباب میں سے دعا. انسان جب دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ اس کو نوازتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین.
کہ ہمارے پروردگار ہم نے تم پر ایمان لایا، فاغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ سے بخشش طلب کرے گا، اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگے گا، اللہ اس کو بخشے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو یہ انسان کے کامیابی کا ذریعہ ہے اور انسان وہ کامیاب ہوگا۔ چوتھی چیز کامیابی کے ذرائع میں سے یا کامیابی کے اسباب میں سے صبر ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا بہترین بدلہ اسے عطا کرتا ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب پاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے، وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب آپ صبر کریں گے تو صبر کا پھل اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دے گا، اور ایسا پھل دے گا کہ اس پھل کے پانے کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ نے وہاں بھی کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ جب انسان مصیبت کو پہنچتا ہے اور اس سے پہلے انسان آزمایا جائے گا، جانوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، ساری چیزوں کے ذریعے جب انسان آزمایا جاتا ہے اور اس پر پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری۔ تو ہمیں مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں چاہے حالات جیسے آ جائے ہماری، ہمیں ہر حالت میں صبر کو تھامے رہنا ہے اور اپنے اس تقدیر پر راضی رہنا ہے اور مصیبتوں میں صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف اپنی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھانا ہے، اس سے دعائیں کرنا ہے۔ اور جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا۔ آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا صبر معروف ہے، صبر کیا انہوں نے بیماری کے دنوں میں، اللہ نے ان کو بیماری سے نجات دی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی پریشانیوں میں صبر کریں، اور صبر کا بدلہ اللہ کیا بہت ہی بہترین بدلہ ہے۔ اگلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے نام سے نازل فرمایا ہے۔ یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ صورت اتنی عظیم صورت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سورۃ النور۔ تفسیر قرطبی میں یہ جملہ منقول ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اپنے دور امارت میں کوفہ والوں کو یہ خط لکھا، وہاں کے والی کو، کہ وہ عورتوں کو سورہ نساء خاص طور پر یاد کرا دیں۔ کیوں عورتوں کو سورہ نساء کو خاص طور پر یاد کرانے کے لیے اللہ نے کہا؟ جب آپ اس سورت کا مطالعہ کریں گے، اس سورت کی آیتوں کو پڑھیں گے، تو اکثر آیتوں میں یا اکثر احکام جو بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق عورتوں سے۔ کیسے رہنا ہے گھروں میں، بات کسی سے کیسے کرنی ہے، اپنی عفت و آبرو کی حفاظت کیسے کرنی ہے، گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پردہ کیسے انسان اختیار کرے، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر اپنے گھر کا ماحول درست کرنا ہو، اپنے سوسائٹی کا ماحول درست کرنا ہو، تو سورہ نور کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے سوسائٹی کا ماحول درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ حجرات کی بھی تلاوت کیجئے، اس کی بھی آیتوں کو پڑھیے۔ جب ان آیتوں کو آپ اپنی زندگی میں اتاریے گا تو سماج سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ زنا،
یہ دنیا کی سب سے بدترین برائی ہے۔ اعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعتقاد کے باب میں، عقیدے کے باب میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان شرک کر لے تو پوری رات نماز پڑھے، روزہ رکھے، وہ سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اگر انبیاء کو کہا، ان سارے انبیاء کا نام لیا، ایوب کا، یوسف کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ہارون کا، اور کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کر لے اللہ کے ساتھ، اللہ کا پارٹنر اور شریک بنا لے، تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپیشلی کہا گیا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کر دیں، آپ سے بھی اگر شرک کا صدور ہو جائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، یہ نبوت کی راہ میں یا دعوت کی راہ میں پتھروں کا کھانا، گالیوں کا سننا، یہ سارے کے سارے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی کو اتنی زبردست وارننگ دی جا رہی ہے، اور ہم نبی کی امت ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے پاس اعمال کی کمی ہے، اس کے باوجود بھی ہم دھڑلے سے شرک کے راستے کو اپنا رہے ہیں، تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شرک سے بچیں۔ تو یہ شرک عقیدے کے باب میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور زنا یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر زنا کی لت لگ جائے کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں، تو وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے سے لوگوں کے عفت و عصمت کا جنازہ نکلنے لگتا ہے، لوگوں کی آبروئے محفوظ نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر زنا اور اس کے احوال کو بیان کیا ہے، اور یہ ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم سماج میں فوراً کسی کو داغدار کر دیتے ہیں، فوراً کسی کی بہن بیٹی کے اوپر ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ وہ فلاں بیڈ کریکٹر کی ہے، فلاں کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، بہت جلدی ہم کسی کو ہنس دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ زنا کا معاملہ ایسا ہے کہ زنا کے معاملے میں بیک وقت 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، بیک وقت 4 گواہوں کا ہونا، ایک ہی جگہ پر ایک ہی ساتھ چاروں کا زنا کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر چاروں ایک ساتھ گواہی دیتے ہیں تب ولی امر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ زانی اور زانیہ پر حد کو نافذ کرے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ان چاروں میں سے اگر انکار کر بیٹھتا ہے، گواہی نہیں دیتا ہے، تو دیکھیے اسلام نے کنڈیشن کتنا مضبوط لگایا ہے تاکہ کسی کی عزت پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی ایک بھی مکر جاتا ہے، کسی کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگائیے اور 4 گواہوں میں سے ایک گواہ بھی اگر مکر جائے تو ان تینوں گواہوں پر حد بہتان تراشی کی حد جو ہے نافذ کی جائے گی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ لا تقبل لهم شہادۃ ابدا، کہ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بڑا سخت معاملہ ہے، اور ہم دھڑلے سے کسی بھی خاتون کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور ان کے کیریکٹر کو اچھال دیتے ہیں۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ صورت مبارکہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے، اور یہ صورت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، غزوہ بنی مصطلق سن 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوے سے، جنگ سے واپس آ رہے تھے،
اور مدینہ کے قریب قافلہ رکا آرام کرنے کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پتلی دبلی تھی، اپنی سواری پر سے اتری ہودج سے اور اپنی ضرورت کے لیے آگے نکل گئی۔ قافلہ اچانک وہاں سے چل پڑتا ہے، اس کا وقت ہوا اور قافلے کے لوگ چل پڑتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جن کی ذمہ داری تھی اس ہودج کو اٹھانے کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہودج کو اٹھانے کی، تو چونکہ وہ پتلی دبلی تھی، وزن ان کا کم تھا، تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اما عائشہ اس میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اما عائشہ اس میں موجود ہے، لہٰذا ان کی ہودج کو سواری پر رکھ دیا گیا اور قافلہ آگے نکل گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہار جو گم ہو گیا تھا، ہار تلاش کر کے آئی تو دیکھا کہ قافلہ کے سارے لوگ چل چکے ہیں، تو پریشان ہو گئی۔ اب انہوں نے، اور پریشان ہونا فطری چیز تھی، اب انہوں نے ایک طرف کنارے میں، ایک طرف اپنے آپ کو روک لیا، یعنی وہ راستے کے کنارے بیٹھ گئی۔ اور اس وقت کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ چلتا تھا تو قافلہ کے پیچھے ایک آدمی ہوتا تھا، وہ بعد میں پیچھے سے آتا تھا تاکہ قافلے کا کوئی سامان چھٹ جائے، گر جائے، پڑ جائے، کچھ ہو جائے تو وہ اس کو لیتا ہوا اپنے قافلے تک، اپنی جماعت تک پہنچے۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں پیچھے رہتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چھوٹی گری پڑی چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے آئے۔ میرے بزرگوں، حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، تو چونکہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تو ام المومنین بیٹھی ہوئی ہے، پہچان گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو اس بات کا علم ہو گیا، گمان ہو گیا کہ قافلہ والے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اور وہ عمدن جان بوجھ کر نہیں بلکہ ان سے غلط فہمی ہو گئی ہے، اور کسی طرح سے وہ چلے گئے قافلے کے لوگ۔ اور اما عائشہ نے بھی اپنا ماجرا بتایا۔ بہرحال قصہ المختصر یہ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سواری پر بٹھایا، اپنی سواری پر بٹھایا، اور اس سواری کی نکیل اپنے ہاتھ میں تھامے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب حضرت صفوان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ پہنچتے ہیں، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ کے لوگوں میں موجود ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل اسلمی کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ فوراً لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں آپس میں چینی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے کان بھرنے لگتے ہیں کہ دیکھو معاملہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ دیکھو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو آج کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آج وہ غیر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو پیچھے روک لیا، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ کسی بھی معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جب کوئی نئی چیز انسان کے سامنے آئے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بہت سارے صحابہ، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کی، اور ان کی شاعری مستند شاعری۔ وہ مصطح بن اثاثہ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں ان کے خرچ مرچ پر جی رہے ہیں۔ حمنہ بنت جحش، ان سارے لوگوں نے بھی بدگمانی اپنے اندر پیدا کر لی، اور انہوں نے بھی ان کی باتوں میں آ کر حامی بھر لی، منافقوں کی باتوں میں آ کر حامی بھر لی۔ میرے بھائیوں، اتنا پریشانی کی گھڑی تھی، اور اتنی پریشانی کی گھڑی، اتنی پریشانی کا عالم
کہ کونین کا تاجدار اس کی بیوی کے عزت پر انگلی اٹھ جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی صداقت، نبی کی رسالت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے، آج ان کی بیٹی کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کی بیٹی کے کیریکٹر پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے، اور وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی برات کا اعلان قرآن کریم نے کیا، وہ اما عائشہ سجدے میں پڑ جا رہی ہیں، سجدے میں پڑ جا رہی، آنکھوں سے آنسو جاری۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی امانت اور ان کی شجاعت اور ان کی پاکدامنی کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن نبی کہہ رہے کہ عائشہ میں تو جانتا ہوں کہ تو پاک دامن ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا کیریکٹر داغدار نہیں ہے، لیکن لوگوں کا کیا کروں، لوگ تمہارے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ باپ کی حالت رو رو کر خراب، ابو بکر صدیق کی ماں کی حالت رو رو کر خراب، کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا ماجرا ہو گیا، اللہ لوگوں نے الزام لگا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، لمبا زمانہ گزرتا ہے، اور اس زمانے کے گزرنے کے بعد پھر اللہ آسمان سے، ساتوں آسمان کے اوپر سے اپنے نبی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہے۔ نبی کے اوپر اتنی بڑی پریشانی، نبی کی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت، اور نبی کو اس کا علم نہیں۔ کہاں گئے ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ نبی کل کی باتوں کو جانتے تھے؟ اگر نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو نبی فوراً اعلان کر دیتے کہ نہیں، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ جھوٹ بول رہا ہے، عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ نبی کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہ پڑتی، نبی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ان کی بیوی کے اوپر تہمت لگائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانی تاریخ میں دو عورتیں ہیں جن کی برات کا اظہار اعلان اللہ نے خود کیا ہے۔ ایک تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے برات میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اور ایک دوسری خاتون مریم بنت عمران ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ جب لوگوں نے کہا ان سے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو بد کردار نہ تھا، تیری ماں بھی بد کردار نہ تھی، اور یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ بغیر باپ کے یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ آج تک تجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، پھر بھی تم حمل سے کیسے آ گئی؟ تمہارا یہ بچہ تمہارے گود میں کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں، یہی بچہ میری گواہی دے گا، یہی بچہ اپنے ماں کی برات کا اعلان کرے گا۔ میرے بھائیو، قرآن نے کہا انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میری ماں بد کردار نہیں ہے۔ تو دو عظیم خاتون ہیں جن کے کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ یہ پاک دامن ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 10 آیتیں نازل ہوئی، اور ان 10 آیتوں میں ان کے کردار کو واضح کیا گیا اور ان کے کیریکٹر کو بیان کیا گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ اور پھر اس واقعے سے ایک چیز اور دیکھیے، وہ مستح بن اساسہ، ابھی آج اگر ہماری بہن بیٹی یا کسی کے اوپر بھی، ہمارے گھر کی کسی خاتون کے اوپر اگر کوئی شخص الزام لگا دے، تہمت لگا دے، تو بتائیے انسان کا دل کتنا ٹوٹتا ہے، اس کا خون کتنا کھولتا ہے۔
اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا سے کیا کر لیں۔ وہ مصطح بن اثاثہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں ہے، ان کے خرچ پر جی رہے ہیں، اور وہ بھی ابو بکر صدیق کی بیٹیوں پر تہمت لگانے والوں میں کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق کی کشادہ قلبی، بڑک پن دیکھیے ان کا، کوئی بات نہیں، یہ اس کا معاملہ تھا، ہم تو اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ہم احسان کرتے رہیں گے۔ نہیں کہا کہ مصطح تم نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا اور میں آج سے تمہارا کھانا خوراک بند کر دوں، نہیں، احسان کیا اس کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ دشمن بھی اگر کوئی ہو تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا، اور اس آیت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت اور منافقین کی فضیحت اللہ نے بیان کی۔ اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے کہا کہ جب کوئی آدمی بے حیائی کو پھیلاتا ہے تو اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے کہ بے حیائیوں کا فروغ ہو، اس کو بڑھاوا ملے، تو اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب بے حیائی کو پھیلانا عذاب کے آنے کا سبب بن سکتا ہے، بے حیائی کو پھیلانا یہ سبب بن سکتا ہے عذاب کے آنے کا، تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو بے حیائیوں کا ارتکاب بھی کرے اور سوشل نیٹ ورک پر، انسٹاگرام اور فیس بک پر ریل بنا کر کے چھوڑے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ مان الحفیظ۔ اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو عافیت چاہتے ہو تو مریضوں کی عیادت کرو۔ میرے بھائیو، اگر تم مالداری چاہتے ہو، غنا مالداری چاہتے ہو تو محتاجوں کی مدد کرو۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے، یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے، اگر آپ علم چاہتے ہو تو کسی طالب علم کی کفالت کرو، کسی طالب علم کی کاپی کتاب قلم کا خرچ اٹھاؤ، اور اگر آپ اولاد چاہتے ہو تو کسی یتیم کی آپ کفالت کریں۔ اللہ نے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ہم لوگ کیا ہے، کسی کے بھی گھر میں گئے اور دھڑاک سے اندر گھس گئے، دروازہ کھولا اندر گھس گئے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جائیے، پہلے گیٹ نوک کیجئے، کھٹکھٹائیے گیٹ کو، دستک دیجئے، سلام کیجئے اور دستک دیجئے۔ اگر 3 بار آپ دستک دیجئے، 3 بار آواز لگائیے، سلام کیجئے، اگر اندر سے آواز آ جاتی ہے تو ٹھیک، بہت اچھی بات۔ آپ کو اگر اندر آنے کی اجازت مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات۔ اور اگر آپ کو کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی ہم لوگ ذرا مشغول ہیں، آپ چلے جائیے، بعد میں آئیے گا، برا مت مانیے گا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ برا آپ مت مانیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اندر گھر میں جوان مرد ہے، عورتیں ہیں، میاں بیوی ہے، جوان اولاد ہے، سب ہیں، اور کون کس حالت میں کیسے ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں۔ اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں کہ جس وقت آپ ان کے حرکات کو دیکھ سکیں اور پھر وہ شرمندگی میں پڑ جائیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے گھر میں ہم جائیں تو گھر پہ پہلے ہم جا کر کے دروازہ لاک کریں، اور اگر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تو پھر آپ چلے جائیے، نہیں کہ دھڑاک سے گیٹ کھولا اور اندر گھس گئے، بیڈ روم تک چلے گئے، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہمیں کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، سب کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے، اور ماحول ایسا مت بنائیے کہ برائیوں کا ارتکاب ہو، برائیوں کا مظاہرہ ہو اور لوگ گناہوں میں لت پت ہو جائے۔ اس لیے راہ چلتے وقت ہمیں اور آپ کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم راہ چلے تو کسی غیر محرم عورت پر یا کسی غیر محرم مرد پر ہماری نظریں نہ پڑے، بلکہ ہم عزت و وقار کے ساتھ راستے کے ایک کنارے سے جائیں اور ایک کنارے سے آئیں۔ یہ مسلمانوں کی
پہچان ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم کا نام بڑا معروف ہے، بارہ آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ تو وہ اسلم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ ایک رومی دہقانی آدمی آیا اور آ کر کے آپ کے برابر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں تم گواہی دے رہے ہو؟ تو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ کہا اچھی بات ہے، مسلمان ہو گئے ہو۔ عمر نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ تب اس شخص نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے توریت کو بھی پڑھا، انجیل کو بھی پڑھا، اور سابقہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو میں نے پڑھا، اور مگر حال ہی میں ابھی میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک مسلمان قیدی قرآن کی آیت تلاوت کر رہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جب یہ آیت میں نے سنی تو میں نے کہا کہ اس چھوٹی سی آیت نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا، اور مجھے اس بات کا حق یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تم بتلا رہے ہو؟ تب اس رومی دہقانی نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرے۔ کہاں؟ فرائض میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے ان تمام فرائض کی اطاعت کرتا ہے، وَرَسُولَهُ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ اور اس کی عمر جو گزر گئی، عمر جو اس کا گزر گیا اور گناہ کے کام جو اس نے کیے ہیں ان گناہوں پر اللہ سے ڈر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور وَيَتَّقِهِ اور آگے کے جو ایام اس کے باقی ہیں زندگی کی کہ جو گھڑیاں باقی ہیں ان گھڑیوں میں گناہ کے کرنے سے بچنے کی دعا کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ جب کسی آدمی کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کی بشارت، اس کی خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے کہ وہی آدمی کامیاب ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اسے جنت میں ٹھکانہ ملے، وہی آدمی۔ اور اس آیت سے میں نے اسی چیز کو سمجھا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے ایسے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں کہ وہ بڑی مختصر ہیں اور بہت کم لفظوں میں، لیکن بڑی مختصر ہے، معنی کے اعتبار سے بڑی وسیع۔ تو اس طرح کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہم سب کو جو ہے ایکٹیو بنا دے، اور اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کرنے والا نہ بنائے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہمیں گامزن رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔